کربلا جانے کی خواہش ہے مگر ہوں غریب، جانے کس دن مجھے ہوگا تیرا دیدار نصیب، تیری دہلیز پہ مر جاؤں میں روتے روتے، اور دفنا دیا جاؤں تیرے روضے کے قریب۔ جب سب مل کر اسلام بن رہا ہے تو بنیاد توحید محبت اہل بیت، بنیاد عادل محبت اہل بیت، بنیاد نبوت محبت اہل بیت، بنیاد امامت محبت اہل بیت، بنیاد عقیدہ قیامت محبت اہل بیت نہیں، بلکہ بنیاد نماز محبت اہل بیت، بنیاد روزہ محبت اہل بیت۔ اہل بیت کی محبت نہ ہو اور سجدہ کر جاؤ تو یقیناً اقبال نے کہہ دیا یہ سجدہ نہیں، یہ زمین پر ٹکریں کہلاتی ہیں۔ اہل بیت کی محبت نہ ہو اور روزہ رکھتے چلے جاؤ تو یہ روزہ نہیں، فاقہ کہلاتا ہے، یہ فاقہ کہلاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت نہ ہو اور جہاد کرتے چلے جاؤ تو یہ جہاد نہیں، خودکشی کہلاتا ہے، یہ خودکشی کہلائے گا۔ اس لیے کہ جب بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو پھر عمارت کیسی، پھر عمارت کیسی؟ پھر تمہاری نگاہ میں اگر توحید ہے تو توحید کی عمارت کی بنیاد میں اگر محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں رکھا ہے، یہ خود اللہ نے رکھا ہے کہ ہم نے اسلام کی بنیاد کو محبت اہل بیت پر رکھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا آپ نے اس آیت پر غور نہیں کیا تھا، اب یقیناً آیت پر غور کریں۔ جب یہ تمہید آپ کے حوالے ہو گئی، اب قرآن کی آیت پر غور کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا اسلام لے لو اور آدھا چھوڑ دو، اپنے مطلب کا اسلام نہیں لینا ہے، پھر آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ میں آپ کے حوالے ایک روایت کر دیتا ہوں۔ غدیر خم کے بعد حضرت عمار یاسر جلیل القدر صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول، میں اس لیے صحابہ کا تذکرہ زیادہ کرتا ہوں کہ صحابہ نے کیسے کیسے معاملات حل کیے ہیں۔ یہ محبت صحابہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ عمار یاسر محبت صحابہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ عمار یاسر صحابی اہل بیت ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی اہل بیت ہیں۔ عمار یاسر کا طریقہ یہ تھا کہ بعد غدیر مدینے کے چوراہے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر آنے جانے والے کو روک کر کہتے تھے میں نے تمہیں غدیر کے منبر کے سامنے دیکھا ہے، یہ بتاؤ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ میں نے تمہیں غدیر کے منبر کے سامنے دیکھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ حضرات جو باہر کھڑے ہوئے ہیں مجلس میں آئے ہیں تو ادھر بیٹھ جائیے، آپ اپنے مطلب کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں مجلس ہو رہی ہے، نہیں تو آپ باہر چلے جائیے اگر آپ کو گفتگو کرنا ہے، نہیں تو مجلس کے اندر بیٹھیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ بعد غدیر مدینے کے چوراہے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر آنے جانے والے کو روک کر پوچھتے تھے بتاؤ تم غدیر کے پالانے شتر کے منبر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تم نے پیغمبر سے کیا سنا تھا علی کے بارے میں؟ کوئی بتا دیتا تو عمار اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے اور اس وقت تک ہاتھ تھامے رہتے جب تک وہ بتا نہ دیتا کہ پیغمبر نے غدیر میں کیا کہا تھا۔ ایک صاحب آ گئے اور ان صاحب کا ہاتھ عمار یاسر نے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ پیغمبر نے غدیر میں کیا کہا تھا، غدیر کا خطبہ کیا تھا، پیغمبر کا پیغام کیا تھا، حجۃ الوداع کے بعد پیغمبر کا پیغام کیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو غدیر بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ جسے غدیر یاد نہیں اس کا مطلب ہے اسے اپنا آپ یاد نہیں، جسے حجۃ الوداع یاد نہیں اسے اپنا آپ یاد نہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ کیا کہا تھا پیغمبر نے حجۃ الوداع کے بعد، کیا خطبہ دیا تھا؟ کہا مجھے یاد نہیں، مجھے جانے دو۔ عمار نے گرفت مضبوط کی، ان کی کلائی پکڑے رہے اور کہا جب تک بتاؤ گے نہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ایسے میں علی آ گئے، کہا عمار کیا بات ہے، کیوں روکا ہوا ہے؟ کہا کہ جب تک یہ بتائیں گے نہیں کہ پیغمبر نے غدیر میں کیا کہا تھا، پیغمبر کا حجۃ
الوداع کے بعد خطبہ کیا تھا، تب تک میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ علی نے مسکرا کر کہا عمار انہیں جانے دیجئے، جانے دیجئے، انہوں نے دین سے اتنا لیا ہے جتنا دنیا چلانے کے لیے ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی کا دین لیا جاتا ہے اور باقی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اپنی مرضی کا دین نہیں، اللہ کی مرضی کا دین چلے گا۔ اس لیے کہہ دیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہونا، آدھا دین نہ لینا، آدھا دین نہ لینا، اس وقت تک کا دین نہ لینا۔ ابھی تک آپ سمجھے نہیں آدھا دین کیا ہے؟ اس وقت تک کا دین نہ لینا کہ جب تک دین کامل نہیں ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ غیر کامل دین لے جاؤ، نہیں، ہمیں کامل اسلام چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز لے آؤ اور روزہ نہ لاؤ، روزہ لے آؤ اور حج نہ لاؤ، حج لے آؤ اور زکوٰۃ ہمارے پاس نہ لاؤ، زکوٰۃ لے آؤ اور جہاد نہ لاؤ، یہ سب چیزیں ساتھ لے کے آؤ۔ آدھا اسلام نہ لانا، یہ نہ ہو کہ توحید تو تمہارے پاس ہو لیکن عدل خدا پر یقین نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، مجھے بتائیے جو توحید پر یقین رکھتا ہے لیکن عدل خدا پر یقین نہیں رکھتا، جو توحید کو تو مانتا ہے، جو لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے، کتنا بڑا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کہ پیغمبر نے پہلے پیغام میں کہہ دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پاتے چلے جاؤ۔ کتنا بڑا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہر کسی کو یہ عقیدہ میسر بھی نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کوئی کہے، اللہ کو الہ تو مانے لیکن اللہ کو عادل نہ مانے، تو کیا اس کا یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ قبول ہوگا؟ کبھی نہیں قبول ہوگا۔ اللہ کہے گا تم ہمیں عادل نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے تم ہمیں ظالم کہتے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے۔ تو توحید کو ماننا ہے تو عدل کو بھی ماننا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی توحید بھی مان رہا ہو اور اسے عادل بھی مان رہا ہو لیکن محمد کو رسول نہ مان رہا ہو، سیدھی سی بات ہے، کوئی اس کی توحید لا الہ الا اللہ بھی مان رہا ہو اور اللہ کو عادل بھی مان رہا ہے، کتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ کو عادل مانتا ہے، اللہ کو توحید والا صاحب توحید مانتا ہے لیکن محمد کی رسالت پر یقین نہیں ہے، تو کیا اللہ اس کی توحید کے عقیدے کو قبول کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ یعنی اس کا لا الہ الا اللہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کا لا الہ الا اللہ کہنا اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے توحید کو تو مانا لیکن رسالت کا انکار کر دیا، تو جو رسالت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے۔ توحید کا مقر ہے، توحید کا اقرار کر رہا ہے لیکن عدل کا انکار کر دے تو توحید نہیں مانی جائے گی۔ توحید و عدل یہ دونوں دین اسلام کا حصہ ہے، یہ دونوں دین اسلام کا حصہ ہے۔ اب توحید و عدل کو تو مان رہا ہے لیکن رسالت کو اور نبوت کو نہیں مان رہا تو اس کی توحید بھی قبول نہیں، اس کا عقیدہ عدل بھی قبول نہیں۔ ہاں اگر توحید و عدل و نبوت کو مان رہا ہے لیکن ایک بڑا عقیدہ ہے جسے امامت کہا جاتا ہے، اگر امامت کا منکر ہو گیا، نہیں آپ خاموش کیوں ہو گئے اس بات پر؟ بھائی امامت کا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے، قرآنی عقیدہ ہے۔ جیسے توحید اصول دین میں اس لیے ہے کہ قرآن میں ہے، جیسے عدل اصول دین میں اس لیے ہے کہ قرآن میں ہے، جیسے نبوت اصول دین میں اس لیے ہے کہ قرآن میں ہے، ویسے ہی امامت اصول دین میں اس لیے ہے کہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے امامت، قرآن میں کہہ دیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانیت کا امام بنا رہے ہیں، تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ کس ابراہیم کو امام بنا رہا تھا؟ وہ ابراہیم جو پہلے سے رسول تھا، سلامت رہیں آپ، وہ ابراہیم جو پہلے سے نبی تھا، وہ ابراہیم جو پہلے سے خلیل تھا، اس خلیل و رسول و نبی کو اللہ نے اب کہا اب ہم تمہیں امام بھی بنا رہے ہیں۔ تو ابراہیم بیک نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں اور امام بھی ہے۔ تو فوراً جناب ابراہیم نے کہا کیا یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا؟ کہا ہاں جائے گا لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا۔